میری عزت اس لیے تمہارے اوپر واجب کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اللہ کی عزت کرو کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تمہارے اوپر حق بنتا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، رازق ہے، مہربان ہے۔ اولاد کی میرے لیے، میری اللہ کے لیے، اللہ کی اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارے اوپر اس کی نعمتیں ہیں۔ تو اب یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ سید گنہگار نہیں ہوتا، یعنی بہت سی باتیں سننے میں آتی ہیں، سید ایسے نہیں ہوتے، سید ویسے نہیں ہوتے، یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میری اولاد کی عزت کرو، نیک ہے تو اللہ کے لیے، نہیں یہ شرط کیوں لگائی؟ اگر بد ہے تو میرے لیے، وجہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا جملہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دلیل ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ سید گنہگار بھی ہوتے ہیں، ورنہ یہ فرمانے کی کیا ضرورت نیک ہے تو اللہ کے لیے؟ بھئی ہر نیک بندے کی عزت کرنی ہے، صرف سید کی نہیں۔ اگر نیک ہے تو کسی بھی قوم قبیلے کا ہو اس کی عزت کرنی ہے، چونکہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو اگر نیک سید کی عزت کرو گے تو وہ رسول کے لیے نہیں ہوگی، وہ تو آپ کو ویسے ہی کرنی ہے، ہر نیک کی کرنی ہے۔ اور میں کہ اگر وہ برے ہیں تو پھر میرے لیے۔ اب سادات کے حقوق ہیں، سادات کی عظمت ہے۔ کیا کہتے ہیں ذاکرین جب پڑھتے ہیں؟ بھئی عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی۔ اب جتنی اللہ نے عزت دی ہے سادات کو، اتنی پابندیاں بھی زیادہ ہیں ان کے اوپر۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سادات سے دو باتیں، چونکہ وہ خود سید تھا۔ ایک باب قائم کیا ہے چیپٹر اپنی کتاب میں، اس میں لکھا ہے سادات سے دو باتیں۔ اس میں لکھا ہے کہ سیدوں تمہاری عزت تو بڑی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی سید ایک برائی کرے گا تو اس کو ایک سزا نہیں ملے گی، اس کو سزائیں دو ہوں گی، گناہ ایک، سزا دو۔ میرے مولانا ہے دوست، وہ کہتے بھائی بات سنے مولانا۔ میں نے کہا جی، کہ شریف کے بیٹے کو ہمیشہ 2 مرتبہ پٹائی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اگر وہ ہے شریف کا بیٹا تو ایک تو جہاں سے مار کھا کے آیا، کہیں جھگڑا کیا، ایک تو پٹائی وہاں ہوئی، اور دوسرا جب پہنچا گھر باپ نے کہا بھائی تو شریف کا بیٹا، تو نے یہ کیا کیا؟ وہ پٹائی جدا، اپنے گھر میں جو باپ پٹائی کرے گا وہ جدا۔ اور اگر ہوگا بدماش کا بیٹا تو باپ کہے گا آفرین، شاباش، ہاں بیٹا کبھی ایسا موقع آ جائے تو پیچھے نہ پڑنا۔ تو شریف کا بیٹا ہمیشہ 2 مرتبہ مار کھاتا ہے۔ تو جو سادات ہیں، جن کی نسبت، جو اولاد ہیں اہل بیت رسول کی، مصطفیٰ کی اولاد، تو وہ اگر اچھائی کریں وہ تو ان کا حق بنتا ہے، اور اگر کریں برائی اور قیامت میں میدان میں جائیں 12-14 کے سامنے تو تم ہماری اولاد ہو کے ایسے کام، تو عزت بھی بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے۔ صلوات پر محمد وعلى محمد۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں ہیں، کچھ چیز نظر آئی ہے، اس لیے کچھ آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ عرض کر سکوں۔ یہ کچھ چیزیں دیکھنے میں جو وضاحت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے عزت کے لیے کہا کہ میری اولاد کی عزت کرو، یہاں تک کہ سید غیر سید کا مہمان بھی نہ بنے۔ وجہ کہ ہو سکتا ہے وہ غریب ہو، محلے میں کہیں سے صدقے کا کھانا آتا ہو، اب مہمان ہے سید، کھانا آیا بھولے سے، اناؤن لاشعوری طور پہ دے دیا، سید پہ صدقہ حرام۔ یہی تو ہم تانہ زنی کرتے ہیں کہ بھئی جو خمس کے انکاری ہے کہ خمس نہیں،
شبلی نعمانی نے لکھا اپنی کتاب میں، شبلی نعمانی نے، کہ اگر رسول خمس قیامت تک اپنی اولاد کے لیے واجب کر گیا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک، ایک خود غرض برہمن میں اور رسول میں فرق کیا ہے؟ یہ میں نہیں سمجھا سکا. یعنی وہ خمس کا انکار کرتے ہوئے زکات و صدقہ، زکات سید کھا نہیں سکتا، خمس امت کو دینا نہیں گھبرا کے نہیں. میرے استاد کہتے تھے ایک جملہ کہ بھائی بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو دوسرے مسلمان ہیں ان کی کوئی چیز قابل قبول نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی چیز ان کی قبول نہیں. بھائی ان کی قبول نہیں، آپ شیعوں کو کچھ کرنا نہیں، گھبرا کے نہیں، ان کی قبول نہیں، آپ کو کرنا نہیں، تو یہ پوری دین، شریعت، قرآن یہ کس کے لیے ہے پھر؟ جواب چاہیے. نعوذ باللہ یہ تو ساری کام بات بیکار ہو کے رہ گئی نا. یہ انبیاء کا آنا، یہ پیغمبر اسلام کے اوپر 30 پارے قرآن کے اترنا، یہ مصطفیٰ کی اتنی تبلیغ 30 سالہ، یہ آل محمد کی قربانی، یہ کہاں جائیں گی سب کی سب؟ ہمیں کچھ کرنا نہیں. نماز علی پڑھ گیا، وہ کربلا میں ایک ہی سجدہ دیا بس جناب، ہماری ساری نمازیں وہ پڑھ کے گئے. اللہ اکبر. یہ بڑی بات ہوئی کہ مالکوں کا تو سجدے میں سر جائے جی، سجدے میں، اور جو ماننے والے وہ بھولے سے بھی مسجد میں کبھی نہ جائیں. یہ عجیب ہے. اگر یہ ماننا ہے تو پھر انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ تک کی رہے میری جو نماز پہ ہوگی، تو عرض کروں گا کہ یہ کیا ہے، یہ خود فریبی ہے. تو محمد علیہ محمد علیہ السلام سے نسبت، اب یہ اعتراض کہ بھائی جھوٹے سید ہیں، کچھ خود کو منسوب کرتے ہیں، سید ہیں نہیں لیکن کہتے ہیں ہم سید. تو یاد رہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی ذمہ داری کے ساتھ، کہ ہاں ان کی بھی گنجائش ہے. نہیں سمجھا سکا میں. ان کی گنجائش ہے جو خود کو سید ہیں نہیں، منسوب کرتے ہیں، ان کی گنجائش ہے، لیکن ان کے لیے شرط کیا ہے کہ سلمان بننا پڑتا ہے. السلمان منا اہل البیت. سنی شیعہ کتابوں میں رسول کا فرمان موجود کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. تھا کون؟ فارسی، ایرانی، غیر سید. تو اتنے کردار کی ضرورت ہے کہ سلمان بننا پڑتا ہے، پھر جا کے گنجائش پیدا ہوتی ہے. خدا کو خوش رکھے. تو یہ سادات کا دنیا میں ہونا، یہ قیامت تک اللہ نے ایک نعمت بخشی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جو آل محمد کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلے گئے ہیں، سادات کا وجود دنیا میں آج بھی ان کو بتا رہا ہے کہ ہم ہیں. اگر اب بھی توبہ کر لے تو دروازے کھلے ہیں. آل محمد علیہ السلام کی اولاد سادات قیامت تک، پیغمبر علیہ السلام کا زمانہ، اللہ کے رسول یہ حدیثیں بتائیں، آل محمد نے، اہل بیت اطہار نے یہ چیزیں بتلائی ہیں. معصوم کے زمانے کا ایک شخص ہے، تیاری ہوئی پڑی کہ حج پہ جانا ہے. اب جو حج پہ جانے کی تیاری، وہ زمانہ یہ تو نہیں تھا کہ ٹکٹ ہو کے کرائی جہاز کی اور آدمی پہنچ گیا. اونٹ، گھوڑے، گدھے، سواریاں، ان پہ جانا تھا. کئی لوگ راستے میں مر جاتے تھے. تو وہاں جو تیار ہوا، اب تیاری حج کی چل رہی ہے. ایک گلی سے گزرا، دیکھا ایک عورت گھر سے نکل کر برقع پوش، پردے سے، ڈھیر سے کوڑا کرکٹ کے